بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ اسی وقت آپ اس سچائی کے قریب پہنچے جس کی آرزو میں آپ نے بچپن اور جوانی گزاری تھی۔ شروع ہی سے آپ اپنا سارا وقت خدا کی یاد اور اس کی عبادت میں گزارتے تھے۔ ان عبادتوں نے آپ کی روح کو نور اور روشنی سے جگمگا دیا تھا، آپ کے قلب مبارک کو نورانیت اور پاکیزگی سے بھر دیا تھا۔ وہ سچائی اور حقیقت آپ کو ایک سچے خواب کی صورت میں نظر آئی، یعنی آپ نے ایک سچا خواب دیکھا جس کے بعد آپ پر ساری باتیں صبح کی روشنی کی طرح کھلتی چلی گئیں۔ اس خواب میں آپ پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس دنیا کی رونقیں اور تفریحات صرف ایک دھوکہ ہیں، یہاں کے عیش و آرام عارضی ہیں اور مٹ جانے والے ہیں۔ آپ نے سمجھ لیا کہ آپ کی قوم سیدھے راستے سے ہٹ کر اندھیروں اور بربادیوں کی طرف جا رہی ہے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ خدا صرف ایک ہے اور اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی ان عالموں کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر آدمی کو اس کے کیے کا بدلہ دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ذرہ برابر بھی اچھائی اور نیکی کرے گا اسے اس کا بدلہ ملے گا، اور اگر کوئی شخص ذرہ برابر برائی کرے گا تو اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ سچا خواب آپ کو بار بار نظر آتا اور وہ تمام چیزیں اور سچائیاں آپ کے سامنے آتی چلی جاتی جن کو آپ تلاش کرتے تھے اور جن کی اصلیت کو آپ سمجھنا چاہتے تھے۔ حق اور سچائی بھی آپ کی نظروں کے سامنے آ گئی اور جھوٹ اور دھوکہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اس طرح آپ کے دل کو جہاں سکون و اطمینان اور ایمان نور حاصل ہوا، وہیں آپ کا قلب مبارک خدائے بزرگ و برتر کی قدرت اور بڑائی سے لرز اٹھا۔ برسوں تک سچائی کو تلاش کرنے کے بعد آپ نے اسے پا لیا تھا، اور اگرچہ اب آپ کے دل کو سکون و اطمینان حاصل ہو گیا تھا، لیکن اس سچائی کا راز کھل جانے کے بعد جب آپ نے اپنی قوم کی حالت پر نظر ڈالی تو آپ کا دل خون و دہشت سے کانپ اٹھا۔ خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پر فضل و کرم فرمایا اور آپ کو اس راستے پر چلایا جس پر وہ لوگ چلتے ہیں جو خدا کی رحمت و مہربانی اور کرم کے امیدوار ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کی قوم اندھیروں اور گمراہیوں میں بھٹک رہی تھی۔ اس کو سمجھانے والا کون ہوگا اور کہاں سے آئے گا؟ آپ کو ہمیشہ یہی سوچ رہتی اور اس کی وجہ سے آپ غمگین رہتے۔ وہ خواب صبح کی روشنی کی طرح آپ کے سامنے آ جاتا اور آپ بار بار اس کو دیکھتے جس سے وہ راز آپ پر کھلتے جاتے جو اب تک آپ سے چھپے ہوئے تھے۔ اب ہمارے پیارے نبی پر خدا کی طرف سے وحی نازل ہونے کا وقت قریب آ چکا تھا اور اس کی طرف سے آپ کو یہ عظیم الشان ذمہ داری سونپی جا رہی تھی کہ آپ سارے انسانوں کو خدا سے ڈرائیں اور انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی تبلیغ فرمائیں۔ جب سے یہ سچے خواب آپ کو نظر آنے لگے تھے اس وقت سے آپ کا دل دنیا سے بالکل اچاٹ ہو گیا تھا۔ اب آپ ہر وقت تنہائی میں یاد خدا کو یاد فرماتے رہتے۔ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق غار حرا میں تشریف لے گئے اور خدا تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ جب گھر والوں میں سے کوئی کھانا وغیرہ لے کر آتا تھا تو آپ کو خیریت سے دیکھ کر مطمئن ہو جاتا۔ گھر والے آپ کی طرف سے غریبوں کو خیرات و صدقات دیتے اور آپ کے لیے دعائیں حاصل کرتے۔ اس طرح رمضان کے کئی دن گزر گئے۔ ایک رات کو سحر کے قریب اچانک آپ کے سامنے ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو رہے تھے۔ آپ نے جواب دیا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس کے بعد آپ نے محسوس فرمایا کہ فرشتے نے آپ کو اتنے زور سے دبایا
کہ آپ کا سانس گھٹنے لگا۔ پھر اس نے آپ کو چھوڑ کر کہا، پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے آپ کو دوبارہ سینے سے لگایا اور پہلے سے بھی زیادہ زور سے دبایا۔ پھر کہا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے تیسری مرتبہ آپ کو سینے سے لگا کر دبایا اور پھر کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجیے، یعنی جب پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجیے۔ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ قرآن پڑھا کیجیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور ایسا ہے جس نے لکھنے اور پڑھنے کو قلم سے تعلیم دی، اور عموماً انسان کو دوسرے ذرائع سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانتا تھا۔ فرشتے نے جو آیتیں پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً دہرایا۔ یہ الفاظ گویا آپ کے دل پر جم گئے تھے۔ آخرکار حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس ہوئے اور آپ ڈرتے اور کانپتے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس ایسے تشریف لائے۔ آپ پسینے میں شرابور ہو رہے تھے۔ آپ نے آتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ نے نہایت محبت سے کپڑا اڑھا دیا کہ آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی ہے اور شاید آپ کو بخار ہو گیا ہے۔ کچھ دیر بعد جب ذرا آپ کی طبیعت ہلکی ہوئی اور آپ کی گھبراہٹ اور کپکپی کچھ کم ہوئی تو حضرت خدیجہ نے آپ سے دریافت کیا، آپ کہاں تھے اور کیا واقعہ پیش آ گیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو رحم طلب نظروں سے دیکھا اور فرمایا، خدیجہ مجھے کیا ہو گیا؟ اس کے بعد آپ نے ان سے وہ سب کچھ بیان کیا جو آپ نے دیکھا تھا اور فرمایا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو گیا ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ نے آپ کو نہایت عقیدت اور احترام کی نظروں سے دیکھا۔ ان کے چہرے پر اطمینان اور یقین کی مسکراہٹ ابھر آئی۔ انہوں نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ خوشخبری ہے محمد، اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہیں۔ خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے حقوق پورے کرتے ہیں، ہمیشہ سچی بات کہتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، مصیبت کے ماروں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی عزت اور خاطر کرتے ہیں، نیک اور اچھے کام کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کی باتیں سن کر آپ کو بہت سکون محسوس ہوا اور بہت خوش اور مطمئن ہوئے۔ آپ نے حضرت خدیجہ کی ان تسلی اور دلاسا کی باتوں پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد آپ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے کہ خدا تعالیٰ آپ پر خیر اور بھلائی نازل فرمائے گا۔ یوں تو حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے چکی تھی، مگر پھر بھی انہیں اس بات کا خیال لگا رہا جو آپ نے ان کو بتلائی تھی۔ اسی بات سے انہوں نے سوچا کہ یہ بات اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے بھی پوچھنی چاہیے، کیونکہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں اور کئی مذہبوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل پہلے یہودی ہو گئے تھے، پھر انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور انجیل پڑھ کر اس کے کچھ حصوں کا عربی میں ترجمہ کیا تھا۔ غرض حضرت خدیجہ ان کے پاس پہنچی اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کیا تھا اور جو کچھ دیکھا اور سنا تھا ان کو بتلایا۔ ورقہ بن نوفل نے جیسے ہی یہ سنا وہ ایک دم پکار اٹھے، قدوس قدوس، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، خدیجہ تم نے جو کچھ کہا
اگر وہ صحیح ہے تو سمجھ لو کہ ان کے پاس وہی عظیم فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ یقین کرو کہ وہ اس امت کے نبی ہیں، اور وہی نبی ہیں جن کے آنے کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ تم میری طرف سے ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کر دینا۔ حضرت خدیجہ جناب ورقہ کے پاس سے آئیں اور حضور پر نور سے عرض کیا، میں آپ کو خوشخبری سناتی ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہ سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی جو ورقہ بن نوفل نے آپ کے بارے میں بتلا کہ ان سے کہا تھا کہ یہ خوشخبری ان کو سنا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی آنے کے بعد اپنی عادت کے مطابق غار حرا میں تشریف لے جاتے رہے۔ ایک روز وہاں سے آپ واپس آئے اور پہلے بیت اللہ شریف میں جا کر کعبہ کا طواف کیا۔ وہاں ورقہ بن نوفل سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرے بھتیجے، جو کچھ تم نے دیکھا وہ مجھے بھی بتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ان سے بیان کیا تو ورقہ نے کہا، خدا کی قسم تم اس امت کے نبی ہو اور تمہارے پاس وہی عظیم فرشتہ آیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ یاد رکھو تمہیں لوگ جھٹلائیں گے، تکلیفیں دیں گے، وطن سے نکال دیں گے اور تم سے جنگ کریں گے، اور اگر اس دن تک میں زندہ رہا تو میں تمہاری حمایت اور مدد کروں گا۔ حضور نے پوچھا، کیا میری ہی قوم کے لوگ مجھے وطن سے نکال دیں گے؟ جناب ورقہ نے جواب دیا، ہاں، آج تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں لوگوں نے ان کی مخالفت کی اور انہیں تکلیفیں پہنچائی۔ پھر ورقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک کے آپ کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور اپنے گھر چلے گئے۔